الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کریم نے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ عطا فرما دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ایک اس کا عملی نمونہ بھی ہمیں عطا فرما دیا کہ جس کی اطاعت اور اتباع کر کے دنیا میں بھی کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے، لہذا اس ضابطے کی پابندی جبراً لازمی نہیں کی گئی، شرعاً لازمی کی گئی کہ اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ اس ضابطے کی پابندی کرے، اور کوئی شخص اگر طے کر لے، سوچ سمجھ لے اور فیصلہ کر لے کہ مجھے آخرت کی کامیابی کی ضرورت نہیں ہے، میری بس دنیا ٹھیک ہونی چاہیے، آخرت کے معاملے میں جو ہوگا دیکھی جائے گی، یا پھر آخرت میں جو اللہ کے عذابوں کی وعیدیں وہ اس کو خوفزدہ نہیں کرتی، اللہ کے انعامات کی جو امیدیں وہ اس کو پرکشش نہیں لگتی، اور وہ اپنے آپ کو صرف دنیا کا بندہ بنا لیتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں پورا داخل نہیں ہوتا، تو گویا اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آخرت میں وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں جہنم میں جل لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا میری کامیاب ہو جانی چاہیے۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ اللہ کے عذابوں کا ایندھن بن جائے گا، اور اللہ کے عذابوں کا ایندھن بننے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہو، اس سے اسلام اور قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی تعارف نہیں کرتا۔ ہدایت کا رستہ دکھاتے، رستہ ہدایت کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام۔ اور مسلمانوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صرف اعلان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی ادخلوا فی السلم کافہ، پوری کی پوری زندگی اسلام کے اندر آپ کو اسلام کے ضابطے کے اندر گزارنی پڑے گی۔ اس کے لیے نہ کوئی خاص وقت ہے، نہ کوئی خاص جگہ ہے، ہر جگہ ہر وقت 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، 12 مہینے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینے کا نام اسلام۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کا مطلب امن بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہے، اور اس کا مطلب اطاعت بھی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں پورے کا پورا دے دینا۔ لہذا جب کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو پورا دے دوں اور پوری اطاعت کروں، میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ والا عمل کر لوں گا اور دوسرا چھوڑ دوں گا، یا دوسرا کر لوں گا پہلا چھوڑ دوں گا۔ اس کو سارے کے سارے جو اسلام کے سارے ضابطے ہیں اور مکمل ضابطہ اس کو اسی وقت اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اللہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گمراہی الگ ہے اور ہدایت الگ ہے، اور ہدایت کے راستے پہ جو شخص چل رہا ہوتا ہے
یہ بالکل واضح طور پر اس سے مختلف ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتی نظر آئیں، وہ ہدایت نہیں ہوتی، وہ گمراہی ہوتی. جہاں ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتی نظر آئیں، یا ہدایت مشکوک بن جائے یا یقین شک میں بدل جائے، اور کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو جس میں انسان اصل کی بجائے، اس میں یقین کی بجائے شک اور تردد کا شکار ہو جائے، وہ پھر ہدایت نہیں ہوتی، وہ گمراہی ہوتی. جیسا کہ حلال و حرام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. یہ درمیان والی کچھ چیزیں ہیں. پوچھ پوچھ کے زبانیں تھک جاتی ہیں اور علماء کے کان پک جاتے ہیں. فلاں کے بارے میں بتائیے، فلاں کے بارے میں بتائیے، فلاں جائز ہے کہ نہیں، فلاں جائز ہے کہ نہیں. اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، صرف وہ کرو جو شک میں مبتلا نہیں کرتی بلکہ یقین عطا کرتی ہے، صرف وہ کرو. تو پھر پیچھے پوچھنے والی بات کیا رہے گی؟ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ہاں درمیان میں چیزیں ہیں، گرے ایریاز ہیں جو انسان کو شک اور تردد میں مبتلا کرتے ہیں. پتہ نہیں میں اس کو کیا کروں، پتہ نہیں یہ حلال ہے، پتہ نہیں یہ حرام ہے. اللہ اکبر. جس شخص نے کامل سپردگی، ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹ سبمیشن، مکمل اسلام میں داخل ہونے کا جس نے فیصلہ کر لیا ہو، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ کام ایسے کام میں پڑتا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ عبد درجۃ المتقین، کوئی آدمی متقی ہونے کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس، اس وقت تک کوئی شخص متقی بن ہی نہیں سکتا، متقی ہونے، متقین کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایسی باتیں بھی ترک نہ کر دے جن کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جن باتوں کے اندر کوئی حرج نہیں ان کو بھی نہ چھوڑ دے، اس ڈر سے حذرا مما بہ باس، اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہیں اس کے اندر حرج نہ ہو. جن باتوں کے اندر حرج ہی کوئی نہیں وہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس کے اندر حرج نہ ہو. پھر مسلمان بنتا ہے، پھر متقی بنتا ہے، پھر ایمان والا بنتا ہے، پھر وہ متقین کے درجے کو پہنچتا ہے. لیکن جس نے طے کر لیا ہے کہ میں نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، اس کے پاس ہزار دلیلیں، اور وہ جو بینہما مشتبہات ہیں، جو گرے ایریاز ہیں، جو شک اور تردد میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں، وہ اس میں بھی پڑھتا رہتا ہے، بار بار اسی کی بات کرتا ہے، بار بار اسی کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر. قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو قرآن کی آیات ہیں ان میں سے بھی کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. کچھ آیات ایسی ہیں جو فوری سمجھ میں آ جاتی، فوری بات سمجھ آ جاتی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، سیدھی بات ہے، سادہ بات ہے، ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ محکم ہے. قرآن کہتا ہے ہن ام الکتاب، اصل کتاب کی جو روح ہے وہ وہی آیات.
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، قرآن کے اندر ہی کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہات آیات ہیں۔ اللہ، پھر خود ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ اور کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پھرتے ہیں، روز مسئلہ پوچھتے ہیں، روز مسئلہ بتاتے ہیں، روز نئی تعویل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کا معنی اصل میں یہ ہے، علماء کی تو سمجھ میں نہیں آیا، مفسرین کی سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اصل معنی تو یہ ہے۔ اور جو شخص متشابہ آیات کی تعویل کرنے لگے، تعویل کا مطلب لفظی معنی تو تعویل کا ہوتا ہے اصلی حقیقت یا اصلی مراد اصلی، اس سے اصلی مراد کیا؟ تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک تو تفسیر ہے، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، کسی چیز کی وضاحت کر دینا، یہ تفسیر ہے، اور تفسیر کے اصول ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا، خود کوئی باتیں ایک جگہ پہ ایک بات ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے بیان کر دیتا، قرآن اپنی تفسیر خود بھی کرتا۔ پھر جس چیز کی تفسیر قرآن نے نہیں کی، قرآن نے اس کو نہیں کھولا، اس کو کھولنے کی ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول دیں، کھول کے بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا۔ اللہ، تو یہ ڈیوٹی کھول کے بتانے کی، تفسیر کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ کرام کو نہیں سمجھائی، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر نہیں کی، آج کوئی شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے کہ اس کی اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا اصل مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ جو ایسی بات کرے اس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہے، کجی ہے، یہ ٹیڑھے دل والا ہے، یہ سیدھا مسلمان نہیں۔ سیدھا مسلمان ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہوتا ہے۔ ہم کس کو کہتے ہیں؟ رسوخ کا مطلب ہے پختہ علم والے، جن کو اللہ نے پختہ علم دیا۔ ہم پختہ علم والا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس کو ہر بات کا پتہ ہو، جو کہتا ہے میں بتا دوں گا، مجھے ہر بات کا پتہ ہے۔ جو ہر بات کا پتہ ہونے کا دعویٰ کرے، ہم کہتے ہیں یہ علم کے اندر پختہ ہے۔ قرآن کہتا ہے والراسخون فی العلم، ایسے لوگ علم میں پختہ نہیں ہیں جو ہر بات کا پتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور راسخون فی العلم وہ ہے جو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، آمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو جس نے سر تسلیم خم کرنا ہو، جس نے اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہو، اس کو شک کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یقین محکم آیات سے آتا ہے، متشابہ آیات سے نہیں آتا۔ لہذا اللہ کریم نے قرآن میں بھی وہ آیات جو سادہ سمجھ میں آنے والی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ارشاد فرما دی۔ مثال کے طور پر قرب قیامت کے جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے،
یا ایسی پیشن گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وہ بعض اوقات سمجھ میں آتی ہیں، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی، وہ متشابہات حدیث ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو اصل مقصد ہے دین کا وہ یہ ہے کہ لوگ جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، کامل سپرد کر دے، مکمل وابستگی اللہ کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جزوی وابستگی پسند نہیں ہے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، آدھی بات وہ کہتا ہے میں فلاں کی مانوں گا، آدھی بات میں فلاں کی مانوں گا، آدھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لوں گا۔ اللہ کو جزوی مسلمان پسند نہیں، نہ جزوی پسند ہے نہ موسمی پسند ہے، سیزنل مسلمان۔ رمضان آیا تو مسلمان بن گئے، ابھی محرم آ رہا ہے، بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہن کے مسلمان بنیں گے اور اپنی مسلمانی صرف محرم کے اندر خاص رسومات کر کے مسلمانی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہاں جا کے کیسا ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ اللہ، امام ابو باب حالی نے کہا تھا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ عجب وقت تیری آن پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے؟ کیا یہ وہ دین ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے کٹ مرنے کے پروگرام بنائے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جن کے مقابلے میں سارے صحابہ کرام، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، عجیب فتنے۔ ادھر سے لشکر اسامہ وہ کھڑا ہوا تھا، وہ جا رہے تھے، اسامہ بن زید کی سرکردگی میں لشکر بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ مدینے سے نکلے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آ گئی، وہ واپس آ گئے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لشکر بھی جائے گا، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف بھی لڑوں گا، جو مرتد ہیں ان کے خلاف بھی لڑوں گا۔ حالات خراب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور مانعین زکوٰۃ قبائل، یعنی قبیلے کے قبیلے ایسے تھے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر، مرتد ہونے والے بھی قبیلوں کے قبیلے تھے، اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم مدینے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو اسامہ کا لشکر بھیجوں گا۔ اب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر چلا جائے، پیچھے سے مدینے پہ حملہ ہو جائے، تو اس کا مطلب مدینہ تو خالی ہے، وہ تو جتنے جنگجو ہیں وہ تو سارے ادھر چلے جائیں گے، تو مدینے کی حفاظت کون کرے؟ سارے صحابہ کرام مل کے جڑ کے سارے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجیں۔ اللہ اکبر، اس کا بھی انہوں نے صاف جواب دیا کہ جس لشکر کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میرے پاس اختیار ہی نہیں کہ میں اس لشکر کو روک سکوں۔ بات ختم، حالات جیسے مرضی ہو، میں تعویل نہیں کرتا، میں حکم مانتا۔ حکم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجا تھا تو یہ لشکر اسامہ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ جی مدینے کے اوپر حملہ ہونے کا خطرہ ہے،
فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ اتنا خالی ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کے میرے قدموں کو پڑ جائیں، میری ٹانگیں نوچنا شروع کر دیں جنگل کے درندے، مدینہ اتنا خالی ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کے میری ٹانگوں کو پڑ جائیں، میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، پھر لوگوں نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمزوری کیا ہے؟ مطلب حالات خراب ہونے کا سب کو خیال تھا، سارے کے سارے صحابہ کرام وہ اس خیال پہ تھے کہ حالات خراب ہیں، اسامہ کا لشکر نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منانے کے لیے ان کو پھر ایک کمزوری ہاتھ آئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمزوری نبی اور نبی کے خاندان کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ لہذا انہوں نے آ کے سوچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو ازواج مطہرات موجود تھیں، انہوں نے آ کے کہا آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی صحابہ آ کے کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ازواج مطہرات مدینے میں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے، ان کو باہر سے حملہ ہو جائے، ان کو نقصان ہو، لہذا ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجا جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جنگل کے درندے اللہ پر آ کے ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو پڑ جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا بھی ایک معیار ہے، محبت کا معیار اطاعت ہے، محبت کا معیار اتباع ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون جانتا ہوگا دانائے راز نبوت اللہ۔ اور پھر جب مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا موقع آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا میں ان کے خلاف لڑوں گا، بلکہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی اونٹ باندھنے کی رسی بھی کم کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتا تھا، تو ایک اونٹ باندھنے کی رسی بھی کم کرے گا، لَقَاتَلْتُ عَلَىٰ مَنْعِهِ، میں اس کے روکنے پر اس کے خلاف جنگ کروں گا، لَقَاتَلْتُ، میں جنگ کروں گا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے سمجھایا وہ خیال کرو حالات ٹھیک نہیں، تَعَلِّفِ النَّاسَ وَارْفِقْ بِهِمْ، لوگوں کے اوپر نرمی کیجیے، یہ نرمی کا موقع ہے، سختی کا موقع نہیں۔ اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا، عمر تو جاہلیت کے اندر بڑا سخت ہوتا تھا، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تو جاہلیت میں بڑا سخت ہوا کرتا تھا اور اسلام میں آ کے تجھے کیا ہو گیا؟ اور پھر ساتھ کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی کی جا رہی ہوگی اور میں ابوبکر صدیق زندہ ہوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، دین میں کمی کی جا رہی ہو اور ابوبکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ اس لیے کہ ہمیں جو بنیاد سکھائی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، ہم مسلمان بن جاتے ہیں صرف داڑھی رکھنے سے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے سے، ہم مسلمان بن جاتے ہیں مسلمانوں والا نام رکھنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، زندگی پوری اسلام ہے، پوری زندگی کا ضابطہ اسلام ہے، لیکن اس کی 5 بنیادیں ہیں
بنی الاسلام علی خمس، یہ 5 باتیں کسی مسلمان کے اندر ہوں گی تو گویا اس کے پاس دین کی بنیاد ہوگی. باقی دین سارا اوپر ہے، باقی عمارت ساری اوپر ہے، یہ بنیاد بنتی. بنی الاسلام علی خمس، 5 باتیں ہیں جس کے اوپر دین کی بنیاد ہے. ایک تو کلمہ شہادت ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یہ اگر کوئی شخص اگر یہ شہادت دیتا ہے تو یہ پہلی بنیاد قائم ہو گئی. واقام الصلاۃ، دوسری بنیاد نماز کو قائم کرنا ہے. نماز پڑھنا نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی موقع لگا تو 5 بھی پڑھ لی. یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے. نماز قائم کرنا دین کی بنیاد ہے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو زندگی میں وہ روزانہ 5 ہی ہوں، وہ 4.5 بھی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص کبھی 4، کبھی 3، کبھی 2، کبھی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی نماز تو پڑھتا ہی نہیں. اللہ کی نماز 5، مرتا مر جائے 5 نمازیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کا سب سے اہم کام تو نماز پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے. اگر ہم 5 مسلمان، ماشاءاللہ مسلمانوں کا معاشرہ کتنا رش ہے جمعے کے اندر. فجر کے وقت دیکھیں یہاں کتنے لوگ. اگر جس دن مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعے والا رش فجر کی نمازوں میں ہونا شروع ہو گیا، سمجھ لو مسلمانوں نے نمازیں قائم کر لی. کیا یہ نمازیں قائم ہیں؟ یہ تو بنیاد ہے. نماز تو صرف رجسٹر حاضری میں اپنا نام درج کروانا ہے، حاضری لگوانا ہے. تو حاضری بھی نہیں لگی تو پھر تو اللہ کے غلاموں میں سے ویسے ہی نکل گیا. اللہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے، اللہ کے عبد کے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. ادھر نماز چھوڑی، نماز جب تک قائم تھی عبدیت میں قائم تھا، ادھر نماز چھوڑی ادھر چلا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ والحج وصوم رمضان، حج کرنا، یہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ زکوٰۃ دینا، یہ 5 نمازیں قائم کرنا، اور پھر اللہ کی توحید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ بنیادیں ہیں اسلام کی. اگر کسی نے ان 5 کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے اس کے پاس اسلام کی بنیاد آ گئی. ایسے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ پڑے تھے، لوگوں نے زندگیاں لگائی تھی. آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ کو تو یہ پتا ہے نا ان کو باغیوں نے شہید کیا. کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرتے تھے خلافت چھوڑ دو، خلافت چھوڑ دو. اب خلافت چھوڑنا کیا مسئلہ تھا، چھوڑ دیتے. عثمان جس کا لقب غنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، غنی ہے. عثمان جس کے جیش اسرت میں چندہ دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے سرٹیفکیٹ دے دیا، جا عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے وہ تجھے نقصان نہیں دے گا. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد آج عثمان نے نیکی اتنی بڑی کر دی ہے کہ آج کے بعد یہ گناہ جتنے مرضی کرتا رہے اس کو نقصان ہی کوئی نہیں ہوگا. وہ غنی تھا، وہ ہزاروں دینار، ہزاروں اونٹ اور گھوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا. اس کو خلافت کی کیا پڑی تھی، دے دیتا. لوگ مانگ رہے تھے وہ دے دیتا. کیوں نہیں دی؟ اللہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عثمان انه لعل اللہ یقمصک قمیصا، عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، ایک خلعت پہنائے گا، ایک لباس پہنائے گا، ایک لباس فاخرہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، خلافت کا لباس تمہیں ملے گا۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں کہ اس کو اتار دیں، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، اگر لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں، فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ، وہ لباس لوگوں کے کہنے پہ اتارنا نہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ حَتَّى تَلْقَانِي، اس لباس کو جو اللہ تمہیں پہنائے گا وہ اتارنا نہیں ہے جب تک اللہ تجھے میرے ساتھ ملاقات نہ کرا دے، میرے ساتھ ملاقات تک نہیں اتارنا۔ اللہ، اور پھر انہوں نے جان دے دی ہے، لڑنے بھی نہیں دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ کہتے ہیں ہمیں باغیوں کے خلاف لڑنے دے، فرمایا میں مدینے کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتا، مدینے کے اندر شہر نبی میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتا، لہذا نہیں کرنی، شہید ہو گئے۔ اور آخری رات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ آخری رات جب محاصرہ تھا اور اگلے دن جمعہ تھا تو آخری رات خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان آ جاؤ افطاری ہمارے ساتھ کر، آ جاؤ افطاری آ کے ہمارے ساتھ کرنا۔ اس لیے انہوں نے اگلے دن کا روزہ رکھا، جمعے کے دن کا روزہ رکھا، روزے کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں۔ فلا تخلعه لهم حتى تلقانی، اس کو اتارنا نہیں ہے جب تک تیری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرام ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی کہ دین بچانا ہے، جان نہ بچے تو کوئی حرج نہیں، دین بچنا چاہیے، دین بچ گیا تو سمجھ لیے ہر چیز بچ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، ہم فراڈ بھی کرتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، ہم ہر وہ برا کام کرتے ہیں اور معاشرہ پورے کا پورا، چاہے وہ ہندوؤں کے معاشرے کی عکاسی کرے، چاہے وہ مغرب کے معاشرے کی عکاسی کرے، چاہے ہمارے گھروں کا ماحول وہ غیر مسلموں کے معاشرے کی عکاسی کرے، ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان نام لینے سے نہیں بنتا، زندگی اسلام کے مطابق کرنے سے بنتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔